بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال تعالی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابی اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مائیں بہنیں، ہر انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے، کبھی حالات سازگار، کبھی ناساز، کبھی طبیعت کے مطابق اور طبیعت کے مخالف یہ آتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان پر آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی فرد اگرچہ اس کے پاس بے پناہ وسائل، مال، دولت ہو، ان گنت اسباب ہوں، بے تحاشا مادیت کے ذخائر ہوں، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح میں چاہ رہا ہوں۔ مختلف قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں، لیکن مومن کا معاملہ اس لحاظ سے بڑا خوش آئند اور خوش نصیبی والا ہے۔ وہ کیسے؟ خوش نصیبی ہونے والے کے ساتھ ساتھ قابل تعجب بھی ہے کہ یہ جس حال کے اندر بھی ہو، اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ اس کی شان میں عجیب ایک بات ہے، اس کے عجیب ہی شان ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مومن کی عجیب شان ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر لہ۔ مشکات المصابیح میں اور باب الصبر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اللہ اسے نعمت دے اور وہ اس نعمت پر شکر بجا لائے، شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، تو اس کی آخرت سنورتی ہے، تب بھی اس کی آخرت سنورتی ہے۔ اور اگر اس پر کوئی ابتلا، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے اور آزمائش ہے، اس پر صبر کرے، تب بھی اس کی آخرت بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مومن کا عجیب معاملہ ہے۔ قسمت سے محروم کون ہے؟ قسمت، اچھی قسمت سے کون محروم ہے؟ فرمایا لیکن شیطان اس موقع پر ہمیں راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو وہ شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے، اور جب اللہ ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو ہمیں مایوس کر دیتا ہے۔ ہاں، قسمت کس کی خراب ہوتی ہے؟ اللہ کو دے تو اللہ سے غافل، مال دولت اسی میں لگے رہتے ہیں، گاڑی کار کوٹھی کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے وہ لے لے واپس تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ جب اللہ عطا فرمائے تو بندہ اس سے غافل بن جائے، اور یہ بھی بڑے خسارے کا سودا ہے کہ اللہ لے لے اور بندہ اس کی وجہ سے مایوسی کی طرف چلا جائے اور اللہ کے در سے محروم ہو جائے۔ اگر کسی بندے پر مصیبت اور ابتلا آ جائے اور وہ بندہ اس پر بے صبری کا مظاہرہ کرے تو مصیبت تو نہیں ٹلتی، البتہ یہ شخص ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مصیبت اپنی جگہ موجود رہتی ہے، وہ نہیں جاتی، لیکن یہ بدقسمت انسان ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جو مصیبت سے بڑھ کر ہے، ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر جو میری نعمت ہے اس پر صبر کرو گے اور اطاعت کرو گے، صبر کیا؟ اللہ کے احکام میں لگے رہنا، خاموش ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کرنا، یہ صبر ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ نعمت کی قدردانی کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناقدری کریں گے نعمت کی تو پھر اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مختلف شکلوں میں عذاب آتے ہیں، بیماری کی شکل میں، لڑائی جھگڑے کے شکل میں، بے اتفاقی اور بے التفاتی کی شکل میں، گھروں کے اندر کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔